جدید تحقیقات کے مطابق، انٹرنیٹ پر تو بہت سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں انٹرنیٹ سے بہت کم جڑا ہوں، لیکن بہرحال آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں نے انٹرنیٹ پر نہیں، میں نے کہیں اور پڑھا ہے، لیکن آپ کو کہتا ہوں سرچ کر کے دیکھنا۔ جو باز ہوتا ہے، باز بالکل اونچائی پر، جہاں یعنی کہ ہزاروں کلومیٹر اوپر وہ اڑتا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ تحقیق کیجئے، باز، لیکن اتنی اوپر اڑنے کے بعد بھی وہ نیچے اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے۔ اور جدید تحقیق یہ ہے نمبر ایک، یہ بھی اس معاملے میں نمبر ایک جدید تحقیق یہ بھی ہے کہ کم و بیش 60 کلومیٹر دور تک وہ اڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ اس کی نظر ہے، کس کی؟ باز کی۔ ارے جو پرندوں کی دنیا کا باز ہے، اللہ نے اس کو اتنی نظر عطا فرمائی، جس کو ولایت کی دنیا کا باز بنایا ہو، پھر اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس کی نظر سنو، کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی باز پر ایمان لایا اور باز اشہب کا منکر ہو گیا۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ باز اپنے شکار کو دیکھتا ہے، ارے باز اپنے شکار کو اڑان سے دیکھتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے۔ اگر باز اشہب بغداد میں رہ کر اپنے ہر مرید کو دیکھے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ باز کا پر ایمان لائے، پرندے پہ ایمان لائے، اور ولایت کی دنیا کا باز۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ تو نظر ہے باز کی۔ اب آگے جو باز ہوتا ہے وہ کسی کا بچا کچا شکار نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے۔ یاد رکھنا، باز تحقیق کیجئے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر آپ ہم لوگوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد ایسے کرتے ہیں جیسے مریض ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، جو ڈاکٹر کہہ دے وہ صحیح۔ لیکن یہ بات تو آپ کی فیلڈ کی جو میں کر رہا ہوں، اپنی فیلڈ کی تو ہے نہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے بارات نہیں دیکھی۔ ہاں، تو ہم الحمدللہ غوث اعظم کی چوکھٹ کے سگ ہیں، بہت کچھ سکھایا ہے غوث پاک نے، تو آپ کے سامنے مطالعہ پیش کر رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ جو آج کل یوٹیوب کے نابالغ محققین پر پھسل رہے ہیں اور اولیاء اللہ کی داستان کو کہانی قصہ کہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کم سے کم یہی سمجھ لیا ہوتا۔ جو باز ہوتا ہے وہ خود شکار کرتا ہے، گید جو ہوتا ہے وہ شکار نہیں کرتا، وہ بچا کچا کھاتا ہے۔ اور بھی دوسرے پرندے، کتے، بلی، جو کھانے والے بچا کچا، باز نے کبھی کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھایا۔ باز ہمیشہ خود شکار کرتا ہے تازہ، اور تازہ شکار کر کے کھاتا ہے۔ اب سننا، باز اشہب کا مطلب کیا؟ مطلب جیسے باز کسی کا بچا کچا نہیں کھاتا، ویسے روحانیت کی دنیا میں بھی ایک ولی بن گئے، اس نے سینے لگا کے دوسرے کو بنا دیا، اس نے سینے لگا کے تیسرے کو بنا دیا، اس نے سینے لگا کے چوتھے کو بنا دیا۔ یعنی روحانیت کا جام چلتا رہتا ہے، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ غوث پاک کہتے ہیں مجھے ان کی طرح مت سمجھنا جنہوں نے سینے سے سینہ لگا کر کے ولی بنے، جو آنکھوں سے آنکھوں ملا کے ولی بنے۔ میں نے کسی کا بچا کچا شکار نہیں کھایا ہے، جتنے بھی مقامات طے کیے ہیں میں نے خود طے کیے ہیں۔ اور وہ طے کروانے والا کون ہے؟ وہ طے کروانے والا کوئی ولی نہیں ہے، وہ طے کروانے والی ذات ڈائریکٹ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کو تصوف کی دنیا میں نسبت اویسی کہتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ ڈائریکٹ جو ہے وہ منزل طے کراتے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے کوئی 40 سال میں ولی بنتا ہے، کوئی 35 سال میں ولی بنتا ہے، کوئی 70 سال میں ولی بنتا ہے، کوئی 80 سال میں ولی بنتا ہے، کوئی مرنے سے 2 منٹ پہلے بھی ولی بنتا ہے۔ اللہ اکبر! مگر میرے مرشد سرکار کا غوث اعظم دستگیر کی شان یہ ہے، آپ پیدا ہوئے تو پیدائشی ولی بن کر کے آئے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر اپنی پشت پر نبوت کی نشانی مہر نبوت لے کر آئے تھے، اور غوث پاک اپنی پشت پر مہر ولایت قدم ناز مصطفیٰ کے نشان
کی شان یہ ہے کسی کا بچا کچا شکار وہاں نہیں، بلکہ خود کہتے ہیں کہ میں نے پی کے جو چھوڑ دیا، میرا بچا کچا تل چھٹ جسے مل گیا اس کو مقام ولایت نصیب ہو۔ مجھے کسی کا بچا کچا نہیں ملا، بلکہ میرا بچا کچا لوگوں نے پیا۔ سکان الحب کا ساتھ الوصالی فقلت لخمر وقتی نحوی تعالی، یہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جام محبت جو ہم نے پیا ہے، اللہ اکبر، اس کا بچا کچا تلچھٹ جو لوگوں کو چھوڑ دی وہ لوگوں کو پینے کے لیے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد باز جو ہوتا ہے، باز وہ کبھی گھر نہیں بناتا، اس کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا، سارے پرندے گھونسلے میں رہتے ہیں لیکن وہ گھونسلہ نہیں بناتا، اس لیے کہ پرندے گھونسلے میں اس لیے رہتے ہیں، نمبر ایک ان کو مخلوق خدا سے ڈر لگتا ہے، کوئی شکاری آئے گا تو وہ لوگ گھونسلے میں چلے جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ نمبر دو ان کو موسم سے ڈر لگتا ہے کہ موسم تیز ہوگا تو گھونسلے میں چلے جائیں گے، حفاظت ہوگی، بارش ہوگی تو گھونسلے میں چلے جائیں گے، حفاظت ہوگی۔ لیکن جو باز ہوتا ہے نہ وہ شکاری سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا اوپر اڑتا ہے کہ شکاری کا تیر اتنے اوپر نہیں جا سکتا، اللہ اکبر، وہ اتنے نیچے گہرائی میں دیکھتا ہے کہ جال اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا، وہ جال کو بھی دیکھتا ہے، تیر اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو شکاری سے ڈر نہیں لگتا، پھر وہ موسم سے بھی نہیں ڈرتا۔ جب موسم در 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 بجلیاں اور بادل گرجتے ہیں تو سارے پرندے گھونسلے میں گھستے ہیں اور باز نکل کر موسم کو انجوائے کرتا ہے۔ ہم بھی تیرا حوصلہ دیکھیں، موسم بدلنے کے لیے ہے، باز بدلنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے موسم کو انجوائے کرتا ہے باز، وہ کوئی گھونسلے میں نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ آپ نے روحانیت میں اپنا کوئی مقام متعین نہیں فرمایا، بلکہ روحانیت میں آپ وہاں رہتے تھے جسے مصطفیٰ جان رحمت کا گھر کہتے ہیں۔ بس آخری بات، اس کا ثبوت، وہ کسی گھونسلے میں نہیں رہے روحانیت کی دنیا میں، وہ محل میں رہے مصطفیٰ جان رحمت کے محل سرا میں۔ آخری بات، اس کا ثبوت دیکھیے، یہ روحانیت کی بات ہے، اللہ کرے بدعتیوں کے کان میں نہ پہنچے، کیونکہ یہ ان کے جی کے بچے کے سامنے پی ایچ ڈی کی بات کریں گے تو ان کے سر کے اوپر سے ہی جائے گی۔ یہ تو صرف روحانیت ماننے والوں کے لیے،